نہیں کہ خدا رسول کی بات بھی، لوگوں کی بات بھی خدا رسول کی طرح ماننی ہے، پیر کی بات بھی خدا رسول کی طرح ماننی ہے، گھر میں بے پردیاں، عورتوں کی بے پردیاں، آ جاؤ بیٹیوں بیٹھو میرے پاس دباؤ، یہ خدا رسول نے کیا ہے ایسے؟ یہ سوچ کے چلنا ہے، ہاتھ کو نہیں چھونا ہے پیروں فقیروں کی، یہ کام نہیں کرنے ہیں جو آقا نے نہیں کی ہے۔ آقا کی بیویاں ہماری مائیں تھیں، خدا نے کہا امہاتہم، تمہاری مائیں ہیں، پھر کہا پردے سے بات کرو۔ تو یہ چیزیں بہت لمبا مسئلہ ہو جائے گا، بہرحال شرک کا مسئلہ تھوڑا سا کر دوں، میں ادھر ادھر نکل گیا ہوں، شاید اللہ کو ہی منظور تھا آج۔ یہ شرک اتنی بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہے۔ خدا نے کہا جو شرک کرتا ہے آسمان سے گرا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ایک بہت بڑا اگر ظلم ہے یہ شرک ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، خدا کبھی نہیں بخشے گا شرک کو، اور اس کے سوا جو ہو بخش دے گا، آیت قرآن۔ اور اس پر آقا جی نے کہا شرک و اخفا من دبیب النملہ، شرک اتنا باریک ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی چلے اس سے بھی باریک ہے، بتاؤ۔ اور جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک نظر آتا ہے تو دوسرے پہ فتویٰ نہ کہ اگر معتبر آدمی ہے، اس میں معتبر علماء ہے، معتبر اولیاء ہیں، تو اس کو شرک نہ کہے، وہ شرک ہے یا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نے یہ درود نہیں پڑھنا، میں نے نماز والا پڑھنا۔ اور بالاتفاق نماز والا درود سارے درودوں اولیاء اللہ سے افضل ہے۔ اگر اولیاء اللہ کا کوئی درود پڑھتا ہے کبھی برکت کے لیے پڑھ لے، لیکن اس کو اتنا نہ پڑھے کہ آقا کے زبان سے جو نکلا ہوا درود ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے۔ بعضے ایسے ہو گئے جو زبان رسول کریم سے درود نکلا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بس یہ ہم پڑھیں گے درود ساتھ پڑھتے رہیں گے، درود اکبر پڑھتے رہیں گے، درود ہزاری پڑھتے ہیں، اس درود پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی، اور جو تربیت دیتا ہے سمجھاتا ہے اس نے بہت بڑا ظلم کیا، وہ ناقص تھا۔ اگر وہ سمجھدار ہوتا تو طریقے سے سمجھاتا کہ اصل چیزیں وہی جو آقا کی زبان سے نکلی ہیں۔ بزرگوں نے جو محبت سے دعائیں بنائی ہیں یا کہی ہیں یا درود کی ہیں وہ برکت کے لیے کبھی کبھی پڑھ لیا کہ آقا کے محبت والے ہیں، لیکن اصل اسی کو زیادہ برکت والا سمجھنا چاہیے جو زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے۔ اب مجھے ایک درشی بڑا کبھی کبھی پڑھتا ہوں، میرا دل پھٹتا ہے اس سے۔ اس بزرگ نے تعریف کی ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی، افضل نہیں اس درود کو سمجھتا، افضل نماز والا سمجھتا، سب سے افضل یہ۔ اور چلنے پھرنے والوں جو کاروبار ہیں کالج میں نہیں پڑھا جاتا تو ان کو صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتا ہوں۔ مجھے پتہ آلہ و صحابی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا ہوں وہ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اخبار پڑھے، اسکول میں پڑھے، لمبا درود اگر پڑھے تو پھر اس کا دھیان ادھر ہے، پھر اس کا مضمون نہیں یاد ہوگا، چھوٹا درود چلتا رہے گا۔ تو ہم اپنے مشائخ سے سوال نہیں کرتے تھے، کیسے نہیں پوچھتے تھے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو آقا جی نے کہا، اگر پوچھتے تھے وہ چپ ہو جاتے تھے، پھر ہم سمجھ جاتے تھے آقا جی نے اجازت دی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم میں برکت ہے۔ اس لیے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم جو سلسلے میں ہے ہمارے مشائخ کے طور سے اس میں آلہ و صحابی سب آ گیا ہے کہ آقا کی زبان سے نکلا ہوا لگتا ہے، دعوے سے نہیں کہتا ہوں۔ اس لیے ہمارے مشائخ جاہل تو نہیں تھے، جو اتنی برکتیں ہم کو ان کی تو وسیلے سے نصیب ہیں، ہم جڑے ہیں ان سے تو اتنا ہم کو فائدہ ہوا ہے، تو اگر پوچھتے تھے چپ ہو جاتے تھے، کہتے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لو کافی ہے۔ اور بعض مولوی نالائق سلسلوں والوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے جی اس میں آل نہیں ہے، صاحب نہیں، ناقص درود ہے، تیری عقل ناقص ہے، تیری فہم ناقص ہے۔ آقا کی طرف سے جو چیز آئے وہ ناقص ہوتی ہے۔ بعضوں نے ہمارے مشائخ نے پوچھ بھی لیا تھا، کہتے اتفاق ہوا تھا، تو کہاں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو۔ اب اس میں تنقید کرنی چاہیے، جو سلسلے میں جڑے فائدہ ہے ان کو تو ایسا پڑھنا چاہیے رات دن پڑھ پڑھ کے مر جائے، ختم ہو جائے، اور سلسلے میں نہیں داخل ہے اس کو شک وقت پڑھتے ہیں، مولویوں کے بعد پھرتا رہتا منحوس، تو اس منحوس کو چاہیے وہ نماز والا ہی پڑھے اور اس پر اعتراض نہ کرے۔ اعتراض کرے گا تو جو نماز والا پڑھتا نا اس میں بھی فرق پڑ جائے گا۔ اس لیے آقا جی کو جو ان کے دوستوں سے محاذ آرائی کرتا، بحث کرتا ہے، آقا جی کا دل اس سے ہٹ جاتا ہے۔ ہاں، آقا جی اپنے محبت والوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں،
ہاں ان کو کہ بھائی مجھے میں اعتراض نہیں کرتا، تم لوگ پڑھو، مطمئن نہیں ہوں اس لیے اس میں یہ ہے، ٹھیک ہے تو پڑھو، ٹھیک رہے گا. اور جو کہے گا نہیں جی یہ ہوں ہے تو ہے جو ہے، 100 سال طریقت میں شیخ کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ چیزیں کچھ سمجھ میں آنی چاہیے. بہرحال میں موضوع سے باہر نہیں نکلنا چاہتا ہوں. تو وہ درود شریف میں اس میں کچھ بتانا بھی چاہتا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا کہ آقا کی تعریف اس نے بہت کی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ جن کو کہتے ہیں حضرت محمد، ماشاء اللہ، صاحب التاج والمعراج، دافع البلاء والوباء والقحط والبرد، بلاؤں کے دفع کرنے والے، قحط کے دفع کرنے والے، مرضوں کے دفع کرنے والے. دیکھو کیسی بات کہی. اب آپ اس کو دیکھیں تو نرا شرک ہے، اگر سمجھ جائیں تو شرک کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہے. اب یہ سمجھ کی بات ہے نا، سمجھ کی بات ہے. جس کی سمجھ میں نہ آئے آپ اس کو کہیں تو وہابی ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو عاشق رسول نہیں ہے، تو یہ درود نہیں پڑھتا. بھئی عاشق رسول تو وہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ایک ملا جی کہتے ہیں شرک ہے، دوسرا ملا جی کہتے ہیں نہیں شرک ہے. اب یہ کالج کا لڑکا ہے، دنیا دار ہے، اب یہ کہاں سے سیکھے، کیا سمجھے؟ 2 ملا میں مرغی حرام. اب اس کو مصیبت پڑ گئی. یہ بھی داڑھی والا، یہ بھی داڑھی والا، یہ بھی خطبے والا، یہ بھی خطبے والا، یہ بھی ایسا. بڑا پگڑ باندھتے ہیں، بڑا ٹیسٹ سے بات کرتے ہیں عالم لوگ، ٹوپی ایسی ڈالتے ہیں کرتے ہیں. اب وہ کیا کرے گا؟ بیچارہ حیران ہو جائے گا کدھر جائے. ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے. دین آسان ہے. آپ اس کو چاہیے جائز بھی ہے، اچھا بھی ہے، افضل وہی ہے جو زبان رسول سے نکلا ہے. تم درود وہی پڑھ لو نماز والا کہ آقا جی سے وہی نکلا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس چیز، ایسی باریک باتیں نہیں. اب میں آپ کو بتا دوں، آپ ایک دم مان جائیں گے واقعہ شرک نہیں ہے. اور اگر نہیں بیان کروں گا، قرآن کا ظاہری ترجمے سے بیان کروں گا، ظاہری، اور اس کا کھول کے بیان نہیں کروں گا، تو آپ واقعی شرک سمجھیں گے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. تم کو کوئی تکلیف مصیبت آئے، اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا خدا کے سوا. نہ بت، نہ نبی، ولی، اس میں سب آ گئے ہیں. فَلَا كَاشِفَ لَهُ، نہیں کوئی ہٹا اللہ کے سوا. ہے نا قرآن. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. نہیں ہٹائے گا اس کو کوئی مگر اللہ ہی ہٹائے گا. اللہ ہٹائے گا، دو طرف سے ہٹائے گا. خود ہٹا دے، تمہاری دعا سے ہٹا دے، یا کسی کے وسیلے سے ہٹا دے. پھر آ گیا نا، تفصیل آ گئی نا. اس میں بڑا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ. تو پھر یہ انسان کا ذہن کھل جاتا ہے کہ ہاں صحیح ہے، اللہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہٹ سکتا، اللہ ہٹا سکتا ہے. تو بزرگ اور اولیاء اللہ اور انبیاء ہٹواتے ہیں، ہٹاتے نہیں. دیکھا، دوسرا نہیں ہٹوا سکتا. آقا جی وہ مصیبتیں ہٹوا سکتے ہیں کہ سارا جہان، سارا انبیاء جمع ہو جائے، نہیں ہٹوا سکتے. وسیلہ بنے. ہٹاتا اللہ، ہٹواتے وہ ہیں، اور ہر کوئی نہیں ہٹوا سکتا. یہ مسئلہ سمجھ لیں. ہاں اچھا. وہیں سسک اللہ بضر، اگر تم کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، پریشانی ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹاتا. یہ قرآن ہے. یہ منسوخ آیتیں نہیں، آپ بدل اس کو نہیں سکتے، نہ اس کا مفہوم بدل سکتے ہیں. ہاں سمجھ خدا دے دے، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے. تو اس درود تاج میں کیا کہا؟ دافع البلاء والوباء. آیت کہتی کوئی نہیں ہٹا سکتا. اور یہ درود تاج والا کہہ رہا ہے بلائیں بھی ہٹاتے ہیں، قحط بھی ہٹاتے ہیں، مرضے بھی ہٹاتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے بھی دعا کی تھی علیہ السلام نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں نبی ہوں، مریض ہو جاؤں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. تو اس نے کیسے ایسے کہہ دیا؟ ہاں اب تیرا ذہن اگر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر کون ذہن ہے، عربی میں کہتے ہیں بلید ذہن، موٹی عقل، ہاں ٹگا، بس ٹگے نے کی سمجھانا، چپی ہو جا. جاہل کو کیا سمجھانا، اس کا ذہن اتنا نہیں ہے. وہی اس کا مفہوم پتہ کیا ہے؟ دافع البلاء والوباء. جب آپ دعائیں فرماتے تھے بلائیں جاتی تھی، جب آپ دعائیں فرماتے تھے مریضوں کو. یہ ہوا ہے نہیں ہوا؟ اب مان جا کیا واقعہ ہوا ہے. حدیثوں میں کتنے مریض ہیں، آقا نے ہاتھ اٹھایا بلائیں دفع.
قحط کے دفع کرنے والے صحابی آئے، بارش نہیں ہوتی، ہم تباہ ہو گئے، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہمارے مویشی تباہ ہو گئے، ہماری حالتیں بہت ایسی ہو گئی ہیں. آقا جی نے ہاتھ اٹھائے، قحط سالی چلی گئی. قحط وہ دیکھ لو، بارشیں ہوئیں، جو کہ یہ تو ہوا ہے. آقا نے جب ہاتھ اٹھایا، پہلے نہیں ہوا، وہ کرتے رہے دعائیں، نہیں. جب آقا نے ہاتھ اٹھایا نہیں، بارشیں شروع نہیں ہوئی. پھر کہا کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہوا دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض، کہ جب آپ دعا فرماتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، اللہ سے امت کے لیے رحمت مانگتے ہیں، تو ہر بلا ہر مصیبت دفع ہوتی ہے. اس لیے آدمی جب کسی کے پاس جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا ہٹائے گا، لیکن وہ کہتا ہے یہ افسر یار ہم مصیبت میں، یار ہمارے گھر میں تنگی ہے، یار ہماری نوکری لگوا دو، یار ہمارا فلانا. تو اللہ لگوائے گا، وہ اس کو پتہ اللہ لگوائے گا، لیکن وسیلہ بنانا پڑے گا. صحیح ہے غلط ہے؟ تو ایسے یہ وسیلہ یہ بن سکتے ہیں. تو سب سے بڑا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اختلاف ہی ختم ہو گیا کہ خدا ہی کرتا ہے. خدا وسیلے سے بہت جلدی کرتا ہے، خاص طور وہ وسیلہ جس کے وسیلے حضرت محمد مصطفیٰ بن جائیں. تو یہ پھر بات دیکھو، اب درود شرک نظر نہیں آئے گا کہ واقعہ دعائیں کرتے تھے، بلائیں دفع ہوتی تھی، قحط دفع ہوتی تھی، کہ لوگ آئے ہیں آقا پاس، یہ واقعات ہوئے ہیں، نہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. اور آپ نے دعائیں فرمائی ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کی جان چھوٹی ہے. پتہ نہیں جان نہ چھوٹتی کب تک. ان کو پتہ نہیں تھا اللہ شارک کے قریب ہے تو کر لیتے دعا نا. ان کو پتہ تھا کہ اللہ شارک کے قریب ہے، لیکن اللہ جتنی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنتا ہے اتنی ہماری سنائی نہیں ہے. جتنے وہ مقبول ہیں اتنے ہم مقبول نہیں ہیں. پتہ نہیں کب دعا قبول ہو نہ ہو، لیکن اگر وہ کرم فرمائیں گے، دعا کریں گے، ایک دم اللہ کرم کرے گا. تو اس کا یہ مطلب پھر شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اگر بات سمجھ میں آ جائے. اور جس کی یہ بات سمجھ میں نہ آیا، بیچارے کی عقل ہی ایسی موٹی عقل ہے، تو بولے بھائی مجھے تو نہیں پتا، یہ دافع البلا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، بس میں تو کہتا ہوں اللہ 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 اللہ، بس ٹھیک ہے. لیکن تو حضور کے وسیلے کو برا مت کہہ، گالیاں مت دے ان کو، ایسے کہ سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی اس کی خیر. لیکن جب دخل دے گا مصیبت میں آئے گا.